بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس سیریز میں آج ہم پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے آپ سے حج اور عمرے کی فضیلت اس تعلق سے گفتگو کی تھی. آج میں اسی کے متعلق ایک دوسرا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ ہے حج کی شرائط، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج کس پر اور کب فرض ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ حج یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. جبکہ آپ دوسرے ارکان کو دیکھ لیں، نماز یہ شب و روز میں کل 5 مرتبہ فرض ہے. دن اور رات ملا کر ایک مسلمان کو 5 مرتبہ یہ نماز ادا کرنی ہے. زکوٰۃ ہے، ہر سال جو صاحب نصاب ہیں ان کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے. روزہ ہے، ہر سال ماہ رمضان میں بہرحال مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا. اسلام کے ارکان میں سے حج ایک ایسا فریضہ ہے جو انسان کی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک بار فرض ہے. اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج باب فرض الحج مرتن فی العمر، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگو حج تم پر فرض ہو چکا ہے، اس لیے اب حج کا اہتمام کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا: اللہ کے رسول، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، یہاں تک کہ اس صحابی نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا: اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے جواب دیا: اگر میں ہاں کہہ دیتا تو آپ سب پر یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا اور آپ اس کی طاقت نہ رکھتے. تو دیکھو، میں جس چیز کی بابت خاموشی اختیار کروں اور تمہیں بتانے سے رہوں تو سلسلے میں زیادہ سوال کرنے سے بچو. کہ پہلی قومیں اپنے انبیاء کرام سے بہت زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. تو جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور جس چیز سے بھی تمہیں منع کر دوں تو اسے رک جاؤ، اسے مت کرو. اس روایت سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حج ہر سال فرض نہیں بلکہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. ابو داؤد کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا: الحج مرتن فمن زاد فهو تطوع، کہ حج تو زندگی میں صرف ایک بار ہے، جو شخص اس سے زیادہ کرتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا. ناظرین کرام، یہ فریضہ اگرچہ کہ ایک بار عائد ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہوں، اللہ نے جس کو پراپرٹی اور جائیداد میسر کی ہے، جو ہیلتھ اور ویلتھ کی تمام دولتوں سے مالا مال ہیں، وہ جا سکتے ہیں جتنی بار نفلی حج کرنا چاہیں. اس کی اجازت ہے اور اس کی فضیلت، اس کی برکتوں سے وہ اپنا دامن بھر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حج زندگی میں تو ایک بار فرض ہے، لیکن یہ کب فرض ہوتا ہے، کس کے اوپر فرض ہوتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ جی ہاں، میں اس ایپیسوڈ میں آج آپ کو قدر تفصیل سے یہ چیز بتاؤں گا. دیکھیے،
حج فرض ہونے کے لیے متعدد چیزیں شرط ہیں، حج کی متعدد شرائط ہیں۔ میں آج آپ کو اس ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے اور کب فرض ہوتا ہے۔ یہ فریضہ حج مرد و عورت میں سے ہر انسان پر فرض ہے، جو مسلمان ہو، جو بالغ ہو، جو عاقل ہو اور جو آزاد ہو، اسی طرح اس پر جو مستطیع ہو، طاقت رکھنے والا ہو۔ یہ کل 5 شرائط ہیں حج کی، جو اگر موجود ہیں تو انسان پر حج فرض ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی شرط غائب ہے تو انسان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ پہلی جو 3 شرطیں میں نے آپ کو بتائیں کہ آدمی مسلمان ہو، بالغ ہو اور عاقل یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، یہ تینوں شرطیں صرف حج کے لیے ہی شرط نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں اللہ رب العالمین نے تمام عبادات کی بجا آوری کے لیے یہ تینوں شرطیں رکھی ہیں، اور ان تینوں کا ہر عبادت کو بجا لانے کے لیے پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اگر مفقود ہے تو انسان پر حج فرض نہیں، اسی طرح دوسری عبادتوں کا بھی وہ انسان مکلف نہیں ہوگا۔ فرض کر لیجئے انسان مسلمان ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا تو حج اور دوسری عبادتیں اس پر فرض نہیں۔ انسان مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہو چکا ہے، لیکن عقل و شعور نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے، وہ اس کے عقل میں فتور اور جنون ہے، اس پر بھی حج فرض نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو دلیل کی روشنی میں سمجھاؤں۔ سنن ابو داؤد کتاب الحدود باب فی المجنون میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وفي روایة حتى يفيق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو شریعت اسلام کے احکام شریعت کے مکلف نہیں، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 1، سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، کچھ نہیں لکھا جائے گا اس کی بابت، حالت نیند میں اس نے کیا کچھ کیا کیا نہیں کیا۔ نمبر 2، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور نمبر 3، وہ انسان جو مجنون ہو، جس کے عقل میں فتور آ چکا ہو، یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائے، اسے عقل و شعور آ جائے، اس کا جنون ختم ہو جائے۔ یہ 3 قسم کے لوگ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ اگر وہ بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کر لے تو کیا بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ یہ حج فرض ادا کرنا ہوگا، یا بچپن میں ادا کیا ہوا حج اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اللہ رب العالمین اسے طاقت دیتا ہے، وسائل اسے میسر آتے ہیں، تو بہرحال حج فرض اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ بچپن میں ادا کیا ہوا حج یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ بلوغت کے بعد اسے فریضہ حج ادا کرنا ضروری اور لازم ہوگا۔ اس کا ذکر مسند طبرانی میں علامہ طبرانی نے کیا ہے، اور اس کے رجال ثقات ہیں، صدوق اور سچے ہیں۔ اسی طرح اس کا ذکر علامہ سید سابق نے فقہ السنہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 333 پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، کہ جو بھی بچہ اپنے بچپن میں حج کر لے اور پھر وہ بالغ ہو جائے اور اللہ اسے استطاعت عطا فرمائے تو اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا، حجۃ اخری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں ادا کیا ہوا حج یہ حج فرض کا بدل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی شرط جو حج فرض ہونے کے لیے ضروری اور لازم ہے وہ ہے حریت، آزادی، کہ انسان غلام نہ ہو، کسی کا دستے نگر نہ ہو، بلکہ وہ خود مختار ہو اور اپنی مرضی کا مالک ہو۔ اب اگر کوئی شخص غلام ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری چیز اس کے آقا کی ہے، خود وہ اپنے آقا کی ملکیت ہے، اپنے آقا اور مالک کی پراپرٹی ہے وہ۔ اور حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، ہفتوں لگ جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے
کہ غلام اپنے وقت کا بھی مالک نہیں، اس کی ساری پراپرٹی، اس کا سارا اختیار تو اس کے آقا اور مالک کا ہے، وہ خود اپنی مرضی کا مالک نہیں، وہ خود مختار نہیں۔ اس لیے حج فرض ہونے کے لیے انسان کا آزاد ہونا یہ شرط۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا اور مالک کی، اپنے باس کی اجازت لے کر حج کر لے تو کیا آزاد ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر دوسرا حج لاگو ہوگا، اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ سوال آپ کے ذہن میں کھٹک سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت سے حالت غلامی میں حج کر لے تو اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جس نے بچپن میں حج کر لیا۔ اب اگر یہ غلام، اس کا مالک اس کو آزاد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جاؤ آزاد کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین اس انسان کو صاحب استطاعت بنا دیتا ہے، وسائل بہم پہنچا دیتا ہے، وسائل فراہم ہو جاتے ہیں حج کے، تو دوبارہ اس انسان کو بھی حج ادا کرنا ہوگا، ضروری ہے۔ حالت غلامی میں کیا ہوا حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، حج دوبارہ اس پر فرض ہوگا، جس کی ادائیگی اس پر لازم اور ضروری ہوگی۔ اس کا ذکر بھی علامہ طبرانی نے اپنے مسند میں کیا ہے، اور علامہ سید سابق نے اپنی کتاب فقہ السنہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 333 کی اسی روایت میں کیا ہے جس کا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، کہ جو بھی غلام حج کر لے اور پھر آزاد کر دیا جائے تو اس پر ضروری ہے کہ استطاعت ہونے کے بعد، وسائل آ جانے کے بعد، وسائل میسر ہو جانے کے بعد دوبارہ وہ حج کرے اور حج فرض ادا کرے۔ تو حالت غلامی میں کیا ہوا حج یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اسے آزاد ہونے کے بعد اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو دوبارہ حج کرنا ضروری اور لازم ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے 5ویں شرط ہے استطاعت، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 97 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین راستے کی استطاعت عطا فرما دے تو ان تمام لوگوں پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، حج بیت اللہ کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطاعت کسے کہتے ہیں اور مستطیع کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، استطاعت کا لفظ اس کے دائرے میں متعدد چیزیں آتی ہیں، اس کا دائرہ کافی وسیع ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے راستے کا پرامن ہونا، کہ انسان کا راستہ پرخطر نہ ہو بلکہ مامون و محفوظ ہو۔ اگر ایک انسان حج کے سفر پر جاتے ہوئے اپنی جان اور اپنے مال کی بابت مامون و محفوظ نہ ہو بلکہ راستے میں چور، ڈاکو اور اچکوں سے خطرات محسوس کر رہا ہو تو ایسے انسان پر تمام شرائط کے ہوتے ہوئے بھی حج فرض نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا راستہ پرامن نہیں ہے۔ امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجلوا الى الحج الفریضۃ فإن احدکم لا يدری ما یعرض له، دیکھو جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے حج کے لیے جلدی کرنا چاہیے۔ تعجلوا الى الحج الفریضہ، لوگو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو۔ فإن احدکم لا يدری ما یعرض له، کیونکہ تم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، کون سی ضرورت پیش آ جائے اور اسے روک دے، وہ اپنا حج فرض ادا نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر راستہ پرامن نہ ہو، پرخطر ہو اور یہ رکاوٹیں، فسادات وغیرہ پیش آ جائیں تو انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے عراق اور افغانستان کے بارے میں دیکھا اور پڑھا ہے، ان پر امریکہ کی طرف سے جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہاں کا ہر مسلمان، خواہ وہ عراق کا ہو یا افغانستان کا، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی جان اور مال کی بابت مأمون و محفوظ نہیں تھا، بلکہ اسے اس بات کا پکا یقین تھا کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں کس طرف سے میزائل آ جائے اور کہاں کس راستے میں ہماری بسوں کو بلاسٹ کر دیا جائے، ہم جس ایروپلین پر سوار ہوں پتہ نہیں کب اسے اڑا دیا جائے۔ بہرحال
ان کے راستے پر خطر تھے، فسادات تھے، جنگ کا ماحول تھا، میزائل کے سایہ تلے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اگر حج کا مہینہ ان کے اوپر سایہ فگن ہو تو ان پر حج فرض نہیں، باوجود ہے کہ وہ مالدار ہوں، باوجود ہے کہ وہ صحت یاب ہوں، باوجود اس کے کہ تمام وسائل ان کو میسر ہوں، لیکن صرف ان کا راستہ پر خطر ہے، پر امن نہیں ہے، اس لیے حج ان پر فرض نہیں۔ تو حج فرض ہونے کے لیے استطاعت بھی ضروری ہے، اور استطاعت میں سب سے پہلی چیز ہے راستے کا پر امن ہونا۔ دوسری چیز جو استطاعت کے دائرے میں آتی ہے وہ ہے الزاد والراحلہ، کہ آدمی کے پاس اپنے راہ کا خرچ ہو۔ الزاد توشہ راہ، کہ انسان اگر سفر پر نکلے تو حج کے سفر پر نکلنے سے لے کر گھر آنے تک اس کے پاس اتنا خرچ برچ ہو کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے، اور اس کے بچے بھی اپنے گھر میں روزی روٹی اپنی کھا رہے ہوں۔ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ سواری کا ہونا بھی یہ استطاعت کے لیے شرط ہے، یعنی حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن یہ شرط ان لوگوں پر لاگو نہیں جو مکہ مکرمہ یا اس کے اطراف کے ان علاقوں میں رہتے ہوں جن کا پیدل چل کر حج کرنا اور پیدل چل کر مکہ مکرمہ پہنچنا آسان ہو، انہیں سواری کی ایسی کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو یہ شرط ان پر لاگو نہیں۔ البتہ وہ لوگ چاہے وہ سعودی عرب ہی کے بعض علاقے میں آباد ہوں، اگر وہ میقات سے باہر ہیں اور دور دراز علاقوں میں ریاض، دمام، جدہ اور دوسرے شہروں میں آباد ہیں جہاں سے ان کو بہرحال سواری کا انتظام کرنا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے لیے سواری کی شرط لاگو ہوگی اور انہیں سواری کا انتظام کرنا ہوگا۔ اب اگر سعودی عرب کے لوگ ہیں، ان کے پاس اگر بس کا ٹکٹ ہے تو یہ ان کی سواری ہے، ان کے پاس ان کی اپنی خود کی کاریں ہیں جس سے وہ سفر کے لیے جا سکتے ہیں تو ان کے پاس سواری ہے، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، سعودی عرب سے دور، ہندوستان، پاکستان، یورپ، امریکہ، برطانیہ، ان تمام ملکوں سے اگر لوگوں کو آنا ہو تو انہیں ایروپلین کا ٹکٹ چاہیے، انہیں شپ اور بحری جہاز کا ٹکٹ چاہیے۔ اگر ان کے پاس بحری جہاز کا ٹکٹ خریدنے بھر کا پیسہ ہے یا ان کے پاس ایروپلین کا ٹکٹ خریدنے بھر کا پیسہ ہے تو ان کے پاس سواری ہے، ان پر حج فرض ہے۔ لیکن اگر اس کے پیسے ان کے پاس دستیاب نہیں ہیں تو ان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا ہے۔ یہ حدیث سنن دارقطنی کی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مس سبیل، اللہ کے رسول جو اللہ نے کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، تو اس سبیل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الزاد والراحلہ، توشہ راہ، سفر کا خرچ اور سواری، یہ دونوں چیزیں السبیل سے مراد ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زاد اور راحلہ یعنی توشہ راہ اور سواری کا موجود ہونا یہ حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ یہ روایت علامہ دارقطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ کہ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن اکثر محدثین اور فقہا کی رائے تقریباً اس پر متفق ہے کہ زاد اور راحلہ یہ حج فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح استطاعت کے دائرے میں ایک تیسری چیز بدن کا صحیح سالم ہونا، آدمی کا صحت و عافیت کے ساتھ ہونا بھی شرط۔ اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان صحیح البدن اور صحیح الجسم ہو، کہ وہ خود ارکان حج کو بنفس نفیس مکہ مکرمہ پہنچ کر ادا کر سکے، وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، دوسروں کا دستے نگر نہ ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے پاس مال و جائیداد اور پراپرٹی ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، جا کر وہاں ارکان حج ادا نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ اپنے ورثہ میں سے یا اپنے خاندان میں سے یا کسی اور مسلمان بھائی کو جو حج کر چکا ہے اسے حج بدل کرنے کے لیے بھیجے کہ میری طرف سے حج کر دو۔ یہ چیزیں اگر دستیاب ہیں تو حج فرض ہوگا، اگر یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں تو انسان پر حج فرض نہیں ہوگا۔ وقت ہو چلا ہے، لیکن ابھی باقی ہے یہ بتانا کہ عورت کے لیے مزید شرطیں کیا ہیں، عورت پر حج کب فرض ہوگا۔ دیکھتے رہیے فضائل حج، ہم ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔